دوستوں نے، بہت سارے اساتذہ نے ہم سے یہ استفسار کیا کہ سر ہمیں بتایا جائے کہ ایک صحیح درخواست کس طرح سے لکھی جا سکتی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ درخواست لکھنے کا عمل جو ہے یہ ہمیشہ 2 کلاس سے شروع ہوتا ہے اور پھر بڑھتے یہ امتحانی عمل کے دوران جب درخواست لکھی جاتی ہے تو اس کے مارکس جو ہے وہ کس طرح سے ترتیب دیے جاتے ہیں، ایک ممتحن جو ہے وہ کس طرح سے درخواست کو اپنی نظر سے گزارتا ہے اور اس کی درجہ بندی کرتے ہوئے اس کو مختلف گریڈنگ مارکس جو ہے وہ دیتا ہے۔ اردو ماسٹر دیکھنے والے، اردو ماسٹر کو سننے والے اور اردو ماسٹر کو پسند کرنے والوں کو اردو ماسٹر کا محبت بھرا سلام قبول کریں۔ ہمارے عزیز طلباء و طالبات ایک صدر معلم ہوا کرتے تھے، بڑے دھان پان سے انسان تھے۔ اپنی وضاقتہ کے اندر وہ ایک آئیڈیل ہیڈ ماسٹر، پرنسپل اور صدر معلم تھے۔ بڑے روبدار شخصیت کو دیکھ کے ایک دھاک جو تھی وہ دل و دماغ کے اوپر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بار ہم درخواست لے کر اپنی کلاس کی ان کے پاس ایک مسئلے کے تحت ان کے آفس میں پہنچے۔ صدر معلم کو دیکھتے ہی پہلے تو پسینے چھوٹ جاتے تھے، پھر ان کے دفتر میں جانا یہ بہت ہی طبیعت کے لیے ایک بہت ہی بوجھل پن ہوا کرتا تھا۔ درخواست لے کر پہنچے تو جب درخواست کا مضمون انہوں نے دیکھا تو وہ بہت زیادہ نالاں ہوئے، یعنی بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا۔ کہا کیا ہم آپ کو صاحب نہیں دکھتے؟ تو ہم بڑے پریشان ہوئے، بھی ایسا ہوا کیا؟ وجہ پوچھی کہ سر ایسا درخواست میں کیا بات ہوئی ہے کہ آپ اتنے زیادہ شدید غم و غصے کے اندر دکھائی دے رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم صدر مدرسہ ہیں، ہم ہیڈ ماسٹر ہیں اسکول کے، اور آپ نے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ صاحب کا لفظ کیوں نہیں تحریر کیا؟ تو ہم نے کچھ توجیحات ان کے سامنے رکھیں، لیکن اس سے ان کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہ ہوا، صرف ایک صاحب کے نہ لکھنے پر۔ عزیز طلباء، اب درخواست کتنی طوالت پر مشتمل ہونی چاہیے، ممتحن جو ہے وہ کتنی لمبی درخواست کے کتنے نمبر جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے، تو یہ بات تو ہم ایک طرف رکھتے ہیں۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات، ہم اپنے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ درخواست لکھتے ہوئے کون کون سے الفاظ غلط العام ہیں، کون سے الفاظ لکھنے چاہیے، کن سے بچنا چاہیے۔ تو آئیے ہم آج بڑی ہی تفصیل کے ساتھ درخواست لکھنے کا طریقہ کار سمجھتے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ پہلے دیتے ہیں کہ کیسے درخواست کیسے لکھی جائے۔ تو درخواست لکھنے کے لیے جو غلط العام الفاظ جو اکثر و بیشتر جو ہے وہ درخواست میں لکھے جاتے ہیں، تو آئیے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ غلط العام الفاظ، تو ہم ان غلط العام الفاظ کو یہاں پر ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ ان الفاظ کو درخواست میں ہم نے بالکل استعمال نہیں کرنا۔ تو غلط العام الفاظ جو ہے وہ کون کون سے ہوں گے؟ تو عزیز طلبہ دیکھیے گا، ہم جب درخواست لکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو لائن ہم لکھتے ہیں القاب والی، تو اس میں لکھتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل صاحب۔ آپ اس کو پرنسپل صاحب کہہ لیں، آپ اس کو ہیڈ ماسٹر صاحب کہہ لیں، پرنسپل صاحبہ کہہ لیں، ہیڈ مسٹر صاحبہ کہہ لیں۔ اس میں اب غلطی کیا ہے؟ اب اس میں غلطی یہ ہے عزیز طلبہ کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم صاحب لکھیں گے، جناب لکھیں گے، تو ان دونوں میں سے کسی ایک لفظ کا ہم استعمال کریں گے۔ یا لکھیں بخدمت جناب پرنسپل، یہ ذہن میں رکھیے گا، بخدمت جناب پرنسپل، تو پھر یہ صاحب نہیں آئے گا۔ دوسری صورت میں ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے بخدمت، اب ہم نے جناب کو حذف کر دیا، بخدمت پرنسپل صاحب، اب ہم نے یہاں سے جناب کو حذف کر دیا۔ اب آپ اگر کہیں جناب، اب ہم بخدمت کو اڑا رہے ہیں، بخدمت کو اڑا دیا ہم نے، جناب یہ آ گیا جی پرنسپل صاحب، ہیڈ مسٹر صاحبہ، ہیڈ ماسٹر صاحب۔ تو یہ آپ کو بچنا، اب یہ درست کیا ہوگا؟ اب درست یہ ہوگا کہ یا آپ یہ لکھیں بخدمت پرنسپل صاحب، یا پھر آپ یہ لکھیں کہ جناب پرنسپل صاحب، یا پھر آپ یہ کہیں کہ بخدمت
پرنسپل صاحب ہو گیا. تو پہلے اپنی درخواست کی پہلی والی لائن کو ہم یہاں پہ تحریر کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. بخدمت جناب پرنسپل. اب ہم صاحب نہیں لکھ رہے, ہیڈ ماسٹر لکھ لیں, ہیڈ مسٹرس لکھ لیں یا پرنسپل لکھ لیں, ایک ہی بات ہے. بخدمت جناب پرنسپل. اب آپ کسی بھی اسکول کا نام لکھ لیں, فار ایگزامپل گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول. اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے اسکول کا نام اس کے اندر ظاہر کریں تو آپ اس کو الف بے اور جیم سے بھی مخاطب کر سکتے ہیں. تو یہ والی لائن جناب پرنسپل, پھر آپ کو صاحب لکھنا پڑے گا یہاں پہ, اور پرنسپل یہ کامن جینڈر کے طور پر آئے گا. پرنسپل خاتون بھی ہو سکتی ہے, مرد بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ ہیڈ ماسٹر لکھیں گے تو یہاں پر ہمارا جینڈر جو ہے یہ چینج ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا, ہیڈ ماسٹر یا پھر ہیڈ مسٹرس آئے گا. تو اب درخواست کے بالکل نیچے عمومی طور پر ہمارے کچھ اساتذہ کرام یہ کرتے ہیں کہ درخواست کو بہت زیادہ ضخیم بنا دیتے ہیں, بہت زیادہ مشکل ترین بنا دیتے ہیں کہ جی اب لکھیں جناب عنوان لکھیں کہ کون سی درخواست ہے, پھر نیچے جو ہے وہ لکھیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی چیزوں کی کرنے کی. درخواست, یہ والی درخواست عمومی طور پر آپ کو کلاس 2 سے لے کر کلاس 8 تک, 8 تک آپ کے لیے بالکل بہت ہی زیادہ کارآمد ہے. تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے اب جناب, یہ دیکھیے گا, یہ ہے یہاں پر بھی میں آپ کو ایک غلطی بتاتا ہوں کہ عمومی طور پر ہمارے بچے کون سی غلطی کرتے ہیں. غلطی یہ کرتے ہیں جی کہ وہ جب درخواست لکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, یہ لکھتے ہیں جناب, جنابے. تو یہ والی جو علامت ندائیہ ہے یہاں پر, وہ اٹھا کر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں, جناب اعلیٰ کر دیتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے اس کو بالکل ایسا تحریر نہیں کرنا. آپ نے بالکل ایسا جس طرح ہم نے اس کو بیان کیا ہے بالکل ایسے ہی لکھنا ہے. اب عزیز طلباء و طالبات, یہاں تک درخواست, یہ 1 نمبر, یہ آپ کا 1 نمبر کہلاتا ہے. یہاں تک یہ آپ کا 1 نمبر اور ہو گیا. اب درخواست کا نفس مضمون دیکھا جائے گا کہ درخواست پوچھی کیا گئی ہے. اگر تو وہ بیماری کی درخواست ہے یا ضروری کام کی درخواست ہے تو عمومی طور پر ہمارے چھوٹے سے لے کر بڑے تک, ایون دین ہمارے اساتذہ کرام بھی جب اسکول سے چھٹی کی درخواست تحریر کرتے ہیں تو وہ سمپلی سادہ سا ایک جملہ لکھتے ہیں, جی مجھے گھر پر ضروری کام ہے لہٰذا میں آج اسکول حاضر نہیں ہو سکتا. اور وہی چیز جو ہے وہ آپ کے طلباء کے اندر پائی جاتی ہے. میں یہاں پر اپنے اساتذہ سے بھی درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ بیماری کی درخواست لکھیں تو بیماری کی توجیہ لازمی طور پر بیان کریں. اگر آپ کو ضروری کام ہے تو آپ نے ضروری کام کی لازمی طور پر وضاحت کرنی ہے کہ وہ ضروری کام کون سا ہے کہ جس کی بنا پر آج آپ اسکول سے رخصت لے رہے ہیں. تو آئیے عزیز طلباء ہم چلتے ہیں کہ درخواست کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے جی. آپ گزارش ایسے کر لیں, کچھ مؤدبانہ گزارش بھی کہتے ہیں, التماس کا لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, التماس ہے. تو ہم اب درخواست کی طرف جا رہے ہیں کہ اس کا متن جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا تھا کہ گزارش لکھ لیں, مؤدبانہ لکھ لیں یا التماس لکھ لیں, تینوں جو ہے وہ آسان ترین الفاظ ہیں. تو ہم کہیں گے کہ ادب سے گزارش ہے یا ادب سے التماس ہے. یہاں تک آنے کے بعد اب ہم نے وجہ بیان کرنی ہے کہ کیا, کہ بندہ آپ کے اسکول میں کلاس 2 کا طالب علم ہے. عزیز طلباء خیال کیجئے گا کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو پھر آپ کو بوائز ہائی اسکول آئے گا, اگر آپ طالبہ ہیں تو آپ کا پھر گرلز ہائی اسکول شمار ہوگا. تو آپ نے یہاں پر جینڈر کا خاص طور پر جو ہے وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تو کل شام سے اب ہم درخواست کے اصل متن کی طرف آ گئے ہیں کہ کل شام سے مجھے کھانسی, نزلہ, زکام اور تیز بخار کی شکایت ہے.
اب یہ وجہ بیان کر دی. چہ جائے کہ ہم یہ کہتے کہ مجھے کل سے بہت تیز بخار ہے لہٰذا مجھے 1 یوم کی رخصت عنایت فرمائی جائے، اس سے بات پوری تو ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا جو درخواست لکھنے کا جو موقف ہے وہ پورے کا پورا واضح نہیں ہوتا. تو ہم اس درخواست کے موقف کو کچھ فردر اس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں کہ تھکن یا تکان دونوں ایک جیسے، یا تکان لکھ لیں یا تھکن لکھ لیں. سے جسم اس قدر، آپ اس کو لاغر بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو کمزور بھی لکھ سکتے ہیں کہ جسم اس قدر لاغر ہے کہ اسکول حاضر ہو کر اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتا. لڑکے ہیں تو رکھ سکتا لکھیں، لڑکی ہیں تو آپ رکھ سکتی لکھیں. لہٰذا 1 یوم کی رخصت بیماری عطا فرمائی جائے، عنایت فرمائی جائے بھی ٹھیک ہے، عطا فرمائی جائے بھی ٹھیک ہے. اب یہ درخواست آپ کی کلاس 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 کے لیے بالکل موزوں درخواست ہے. اب اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مزید کچھ آپ نے ایسا ویسا نہیں لکھنا. اب آ جائیے گا یہاں پر کہ آپ کی عین نوازش ہوگی، یہ لکھ دیا آپ نے، آپ کی اس کو آپ نے اس تمام مواد سے ہٹ کر ایک سائڈ پہ آپ نے تحریر کرنا ہے. آپ کی عین نوازش ہوگی، اس کے بالکل نیچے جہاں پر آپ نے یہ جناب علی لکھا ہے، جناب علی کے بالکل نیچے آپ نے لکھنا ہے، اس کو جناب علی کے بالکل نیچے لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ العارض، عرض کرنے والا، یا اس کو ہم کہتے ہیں العرض، یہ لکھ دینا ہے آپ نے جی. اس کے بعد آپ نے یہاں پر کیا لکھنا ہے؟ آپ کا تابع فرمان. یہ یاد رکھیے گا، بہت سارے بچے جو ہیں درخواست کے اندر کیا لکھ دیتے ہیں جی؟ یہ لکھ دیتے ہیں جی تابع دار. یہ تابع دار لکھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. ان میں رکھیے گا تابع دار آپ نے بالکل نہیں لکھنا، تابع فرمان لکھنا ہے. فرمان نون کے اندر نقطہ آئے گا. پھر دیکھیے گا آپ کا تابع فرمان یہ آ گیا جی شاگرد. اچھا اگر لڑکی ہے تو وہ سمپلی یہاں پر کیا لکھے گی؟ آپ کی تابع فرمان شاگرد. آپ کی تابع فرمان شاگرد لکھے گی، شاگردہ نہیں لکھے گی، کیونکہ ہم نے یہاں پر اس کا مؤنث کا صیغہ جو ہے وہ یہاں پر دے دیا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد یہ ہوگا اپنا نام لکھ دیں، نیچے نام لکھ دیں جناب، الف بے جیم، یہاں پر لکھیں آپ اپنی کلاس دوم. آگے کچھ سیکشن ہے تو اس کا سیکشن کا نام لکھ دیں. فرض کریں آپ کا سیکشن کا نام فاطمہ ہے تو آپ فاطمہ کر دیں، دوم فاطمہ. اب اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے درخواست کے آخر میں یہاں پر، یا درخواست کے جہاں پر یہ درخواست ختم ہو رہی ہے بالکل یہاں پر آ کر آپ نے تاریخ جو ہے، یہ تاریخ، عزیز طلباء خیال کیجئے گا کہ تاریخ آپ نے ہمیشہ اردو میں تحریر کرنی ہے. آج تاریخ ہے فرض کریں 17، ہم کہتے ہیں 17 اکتوبر، یہاں پر آپ نے وقفہ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے سن لکھنا ہے 2023. اس طرح یہ 1 نمبر. اب آپ کو میں نمبروں کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. 1 نمبر، اس کے بعد اختتامیہ جو ہے وہ آپ کا 1 نمبر. اس کے بعد آپ دیکھیے گا یہ سیلیوٹیشن جو ہے یہ 1 نمبر، 1 2 3، اس کے بعد یہ 4 اور 6 نمبر کا آپ کا مواد جو ہے وہ درخواست کا لکھنا آپ کو لازمی ہوتا ہے. تو عزیز طلباء جو غلطیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ نے ان کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے، اپنے پاس رکھ لینی ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس درخواست کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ اس کے آخر میں آپ کو میں دے سکوں. تو امید ہے درخواست آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ غلطیاں ہیں جو اکثر بیشتر طلباء و طالبات کرتے ہیں، لیکن اب آپ نے اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ نے غلطی دہرانی نہیں ہے. نہ خیال رکھیے گا.